صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کا یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ کتنے ہی لوگ تھے گزشتہ سال 1441 سن 2020 کے اندر جنہوں نے ہمارے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، مساجد میں تراویح کی نماز پڑھی اور یہ برکات سمیٹتے رہے، لیکن آج وہ قبرستان کی زینت بن چکے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنے انوارات، تجلیات، برکتوں اور سعادتوں والا ہمیں مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ترغیب کے طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب کسی شخص کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، خواہشات نفسانیہ سے رکنا، اس کو بوجھ محسوس کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے آگے ترغیب کے طور پر ہمیں بتایا کما کتب علیکم الصیام من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، صرف تم پر فرض نہیں کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، صرف تمہارے اوپر اکیلے فرض نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج ہم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے اس ترتیب کے ساتھ روزہ رکھتے کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ 6 ماہ ان کے روزے میں گزرتے اور 6 ماہ ان کے بغیر روزے کے گزرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر زمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنا پیارا مہینہ، عظمتوں اور برکت والا مہینہ عطا فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان کا معنی دیکھیں، رمضان کا معنی یہ رمز سے ہے، رمضان کا معنی ہے، اس کا معنی جلانا، فإنها ترمز الذنوب، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ تو رمضان کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے، رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ صرف یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں۔ آج ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، قبروں کی صفائی ہوتی ہے، صحن کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے لیے ملازم رکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا دل بھی ایک آنگن کی اس کی مثال ہے، ایک صحن کی مثال ہے، دنیا کی گندگیاں اس میں آ جاتی ہیں، تو اپنے دل کی صفائی کریں۔ ہمارے دل کے اندر ماہ رمضان مبارک کے اندر کسی کی نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کا حسد ہمارے دل میں نہ آئے۔ ہر ہمارے بارے میں جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے، کچھ لکھتا ہے وہ لکھتا رہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے وہ کرتا رہے، آپ کو خبر مل رہی ہے کوئی بات نہیں، آپ دل کو صاف کریں، ہر ایک کے بارے میں اپنے دل کی صفائی کر لیں، ہر ایک کو معاف کر دیں۔ یہ سب دل کی صفائی، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا دروازے سے، وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک سفید ریش صحابی، ان کے داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، وہ آئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ دوبارہ دیکھا تو وہی شخص، وہی صحابی۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے پھر یہی پیشن گوئی فرمائی کہ ابھی ایک شخص دروازے سے داخل ہوگا، وہ شخص جنتی ہے۔
صحابہ بڑے حیران ہوئے، دیکھا تو وہ شخص آئے، وہی بوڑھے صحابی سفید ریش۔ تو ان صحابہ میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ نوجوان صحابہ میں سے سب سے بڑے عبادت گزار صحابی جو تھے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ ان سے پہلے کو نوجوان صحابی اتنا بڑا عبادت گزار، نہ بعد میں۔ ان کے بارے میں تو ساری رات اللہ کے ہاں قیام اور صبح ہر روز روزہ، یہاں تک جب ان کی شادی ہوئی، شادی کے دن پہلی رات جب اپنے کمرے میں گئے، دلہن کمرے میں تھی، تو جاتے انہوں نے ان کے سلام دعا کرنے کے بعد وہ مصلی بچھایا اور ساری رات نوافل میں اللہ کے سامنے عبادت میں گزار تھی۔ صبح ہوئی تو ان کے والد گرامی عمر بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا، بیٹی سنائیں رات اچھی گزری؟ تو ان کی بہو وہ بھی اللہ والی تھی، رات کو دیکھا کہ شوہر عبادت میں مصروف ہیں، وہ لوگ بھی اللہ والے ہوئے تھے، انہوں نے بھی مصلی بچھایا، عبادت شروع کر دی۔ تو صبح جب سسر نے پوچھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے فرمایا ہاں جی بہت اچھی رات گزری، آپ کے بیٹے ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، ساری رات مصلی بچھا کے نوافل پڑھتے ہیں۔ وہ ہم سے شکایت بھی کر دی۔ تو بہرحال عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ساری بات بتائی۔ تو آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو بلایا، ان کو منع کیا، جب ان کو بتایا کہ روزانہ روزہ رکھتا ہوں، منع کیا، فرمایا کہ اور روزانہ یہ صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن پاک کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے۔ فرمایا عمر 15 دن کے اندر ایک قرآن کی تلاوت مکمل کیا کرو، اور مہینے میں صرف 3 روزے رکھا کرو، منع فرما دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو کرتے کرتے جہاں تک اجازت ملی کہ ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن افطار کر لو، اور 3 دن سے پہلے قرآن کا ختم نہ کرنا، 3 دن کے اندر اندر قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیا۔ تو خیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے، وہ اس صحابی جو بوڑھے تھے ان کے پاس گئے، چچا جان میں آپ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب ان کے ہاں ٹھہرے، رات کو دیکھا، وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بڑی عبادت گزار ہوں گے، بڑی تہجدیں پڑھتے ہوں گے، نوافل پڑھتے ہوں گے، دیکھا کہ وہ صحابی آئے، آ کر اپنے بستر پہ آرام سے لیٹ گئے، صبح کی اذان ہوئی، اٹھے اور جا کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی۔ تینوں دن یہی معمول۔ تیسرے دن کے بعد عبداللہ بن عمر جانے لگے، اور جاتے جاتے فرمایا کہ چچا جان میں آپ کے پاس آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن آپ کے بارے میں یہ پیشن گوئی کرتے رہے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کے اندر پتہ نہیں کون سا اتنا بڑا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی پیشن گوئی فرمائی، مجھے تو کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھتیجے میں تو یہی عمل کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی خاص عمل نہیں۔ تو چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے، دروازے پہ پہنچے، جیسے ہی دروازے پہنچے تو پیچھے سے اس صحابی نے آواز دی، فرمایا بیٹا ایک عمل کرتا ہوں، ایک چیز ہے میرے اندر۔ فرمایا وہ کون سی؟ تو فرمانے لگے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کی نفرت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر چونک اٹھے، فوراً بولے ہذا ہوا، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی پیشن گوئی دی ہے، جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو ہمارے دل بھی صاف ہو جائیں، ہمارے دل بھی رمضان کا سب سے بڑا استقبال، رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ان کی صفائی کر لیں، کسی کی نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، دل بالکل پاک اور صاف کر لیں، پھر رمضان گزارنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اور ہر شخص رمضان کی تیاری کے حوالے سے کوشش کرے اپنی مصروفیات کو ترک کرنے کی، بالکل ترک نہیں کر سکتے، جو کر سکتے ہیں بہت اچھی بات، جو بالکل ترک نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی مصروفیات کو تھوڑا سا کم کر دیں، اور کم کر کے اس میں اس کو قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزاریں، تب ماہ رمضان کی روحانیتیں وہ ہمیں میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان مبارک کی پورے آداب کے ساتھ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔